اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر والصلاة والسلام على محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین بیومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقان الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون وقال امام الصادق علیہ السلام لفاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ عز وجل۔ محترم سامعین و ناظرین، آج آپ کی خدمت میں حضرت زہرائے مرضیہ کے ناموں میں سے ایک اسم مبارک الصدیقہ ہے، اس کی مختصر وضاحت پیش کروں گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتا ہے لفاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ عز وجل، رب العالمین نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو 9 اسماء عطا کیے ہیں۔ یہ 9 اسماء من جانب اللہ حضرت زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہا کے لیے عطا ہوئے ہیں۔ فاطمہ، صدیقہ، مبارکہ، طاہرہ، راضیہ، مرضیہ، زکیہ، محدثہ اور زہرا، یہ 9 نام رب العالمین کی طرف سے حضرت زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہا کے لیے عطا ہوئے ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں لِكُلِّ اسم فیہ بحر من الفضائل والمناقب، ان 9 اسماء میں سے ہر ایک میں زہرائے مرضیہ کی فضیلت اور مناقب کے اعتبار سے ان اسماء میں سے ہر ایک سمندر ہے۔ اب سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ لغات کے اعتبار سے، کلام عرب میں لغت کے اعتبار سے صدیقہ کسے کہتے ہیں، تو لغویون نے اس میں 4 معنی بیان کیے ہیں کہ صدیق کسے کہتے ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ من کثر منہ الصدق، صدیقہ یا صدیق اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ ہی سچ بولے، تا حیات سچ بولے، جس سے کذب صادر نہ ہوا ہو، اسے صدیق کہتے ہیں۔ یہ پہلا معنی ہے صدیقہ کا۔ صدیقہ کا دوسرا معنی من لم یکذب قط، اس معنی کے برعکس پہلا معنی میں کہا کہ صدیقہ اسے کہتے ہیں، صدیق یا صدیقہ اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ سچ بولے، اسی کے برعکس دوسرا معنی من لم یکذب قط، صدیق یا صدیقہ اسے کہتے ہیں جس نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہ ہو۔ تیسرا معنی الکامل فی الصدق الذی یصدق قولہ بالعمل، صدیقہ اسے کہتے ہیں کہ جس کا قول اور عمل میں تطابق موجود ہو، جو کہے عمل کے ذریعے سے اسے کر کے بھی دکھائے، اسے صدیقہ کہتے ہیں۔ پانچواں معنی انہ المتصدق بکل ما امر اللہ بہ وبانبیائہ ولا يدخلہ فی ذلک شک، صدیقہ اسے کہتے ہیں کہ رب العالمین نے جو امر کیا ہے، انبیاء علیہ السلام نے جو امر کیا ہے، اس پر عمل کرے اور اس کے متعلق ذرہ برابر بھی شک میں مبتلا نہ ہو، اسے صدیقہ کہتے ہیں یا اسے صدیق کہتے ہیں۔ اگر مذکر کے لیے استعمال کرے تو صدیق، مؤنث کے لیے استعمال کرے تو صدیقہ۔ اور اس چوتھے معنی کی تائید قرآن کریم کے سورہ مبارکہ حدید کی آیت نمبر 19 سے بھی ہوتی ہے، جس میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون، وہ لوگ جنہوں نے خدا کی ذات کے اوپر ایمان لے آئے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں، وہی صدیقین کہلائیں گے۔
پس چوتھے معنی کی تصدیق اس آیت کے ذریعے سے ہوتی ہے کہ صدیقین وہ ہے جو خدا اور رسول کے اوپر جنہوں نے ایمان لایا ہو، اسے قرآن و حدیث کی روشنی میں صدیقہ کہا جاتا ہے۔ اب صدیقین کا جو مقام و منزلت اور مرتبہ ہے وہ انبیاء و مرسلین، شہداء و صالحین سے کم نہیں ہے۔ صدیقین مقام و منزلت کے اعتبار سے انبیاء و مرسلین سے کم نہیں ہے۔ سب کو رب العالمین نے ایک ہی آیت میں ذکر کیا ہے۔ سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 69 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ وہ لوگ جو خدا کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کے اوپر اللہ نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہے۔ وہ کون ہے جن کے اوپر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کیا ہے؟ من النبیین، انبیاء علیہ السلام ہے، والصدیقین ہے، اور شہداء ہے، اور صالحین ہے، وحسن اولئک رفیقا، یہ کتنے ہی بہترین رفقا ہے۔ پس صدیقین مقام و منزلت کے اعتبار سے انبیاء، شہداء، مخلصین اور صالحین سے کم نہیں ہے، یہ انہی کے ہم پلہ ہے، انہی کے برابری میں ہے۔ رب العالمین نے ان سب کو ایک ہی آیت میں ذکر کیا ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے، تفاسیر کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رب العالمین نے متعدد انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے صدیق کہا ہے۔ سب کو ذکر کرنا دامن وقت میں مجاز نہیں ہے، ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے رب العالمین نے سورہ مریم کی آیت نمبر 41 میں صدیق کہا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ حضرت ابراہیم کے لکھا ہے صدیق النبی۔ حضرت ابراہیم اپنی حیات میں توحید خداوند متعال کے متعلق ذرہ برابر کے لیے بھی یعنی غیر اللہ کی طرف مائل نہیں ہوئے، صدیق کہلائے۔ تبھی تو حضرت ابراہیم اپنے وقت کے طاغوت کے ساتھ ڈٹ کے مقابلہ کیا اور اسے شکست دی۔ نمرود جو حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکنے کی جس نے کوشش کی اور منجنی کے ذریعے سے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا، جب آگ کی طرف حضرت ابراہیم آ رہے تھے تو امین وحی حضرت جبرائیل نے آ کے حضرت ابراہیم سے عرض کی، حل لی الیک حاجہ، کیا آپ کی کوئی حاجت ہے؟ کیا اس مشکل مرحلے میں کیا آپ ابھی آگ میں گرنے والے ہیں، میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا، اما الیک فلا، اگر میری حاجت ہے تو میرا خدا سے ہے، اما آپ سے میری کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ خدا کے اوپر مضبوط یقین ہونے کی بہترین دلیل ہے۔ اگر کوئی انسان کسی مشکل میں گرفتار ہو، مشکل میں پھنسا ہوا ہو، کسی پیچیدگی میں پھنسا ہوا ہو، کوئی آ کر کہے کہ میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں، تو یہ اس کے لیے ایک بہترین گولڈن چانس ہے کہ بھائی مشکل وقت میں کوئی ساتھ دے رہا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم کا یقین دیکھے کہ اس مشکل وقت میں بھی کسی غیر اللہ سے مدد طلب نہیں کی، بلکہ کہا کہ آپ سے میری کوئی حاجت نہیں ہے، اما جس سے میں بچنا چاہتا ہوں، جس سے میری توقع ہے وہ میرا رب ہے، اگر وہ مجھے بچانا چاہے تو بچا سکتا ہے، لیکن اس کی رضایت اسی میں ہے کہ میں جل کے راہ ہو جاؤں تو یہ مجھے منظور ہے۔ لیکن جب آگ میں گرا تو رب العالمین نے آگ کو حکم دی، کونوا بردا وسلاما علی ابراہیم، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جاؤ تاکہ حضرت ابراہیم بچ سکے۔ تو اس آیت میں حضرت ابراہیم کو رب العالمین نے صدیق کہا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ حضرت ادریس کے لیے رب العالمین نے صدیق کہا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ حضرت ادریس کے لیے رب العالمین نے صدیق کہا ہے۔
حضرت مریم مادر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے رب العالمین نے سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 75 میں صدیقہ کہا ہے. مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ. حضرت مریم کو صدیقہ کہا ہے. کیوں؟ جب حضرت مریم کو حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو جنم دیا تو اس وقت حضرت مریم میں کو کسی غیر کی طرف وہ مائل نہیں ہوئی. خدا کے ذات کے اوپر کامل اسے یقین تھا کہ جس طرح رب العالمین بغیر ماں باپ کے کسی کو پیدا کر سکتا ہے، اسی طرح بن باپ بھی کسی کو معرض وجود میں لا سکتا ہے. تو اس آیت میں رب العالمین نے حضرت مریم کو صدیقہ کہا ہے کیونکہ حضرت مریم نے آیات خداوندی کے اوپر ایمان لایا تھا، خدا کے فیصلوں کے اوپر ایمان لایا تھا. رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث مبارکہ میں زہرا مرضیہ کو صدیقہ کا لقب عطا ہے، صدیقہ کہا ہے. حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب سے مخاطب ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے اوتیت ثلاثا لم یؤتہن احد ولا انا. یا علی، رب العالمین نے 3 چیزیں آپ کو عطا کی ہے، اس طرح کی 3 چیزیں نہ دنیا میں کسی کو عطا نہیں ہوئی ہے اور نہ مجھے ملی ہے. ان میں سے سب سے پہلی چیز اوتیت سحرا مثلی. یا علی، آپ کو مجھ جیسا سسر عطا ہوا ہے. پیغمبر گرامی قدر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس ہستی کا سسر ہے اسے امیر المومنین علی بن ابی طالب کہا جاتا ہے. دوسری چیز اوتیت زوج صدیقہ مثل ابنتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین سے فرماتا ہے یا علی، آپ کو میری بیٹی فاطمہ زہرا صدیقہ جیسی زوجہ عطا ہوئی ہے. اوتیت الحسن والحسین من صلبی. تیسری چیز یا علی، رب العالمین نے آپ کو حسن اور حسین جیسے بیٹے عطا کیے ہیں جو سیدہ شباب اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے. اس طرح کے بیٹے دنیا میں کسی کو نصیب نہیں ہوئے ہیں. تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زہرا مرضیہ کو صدیقہ کہا ہے. مفضل بن عمر امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے من غسل فاطمہ. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو کس نے غسل دیا؟ وقت آخر میں کس نے غسل دیا؟ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا وَلَمْ يُغَسِّلْهَا الصِّدِّيقَ إِلَّا صِدِّيقٌ. فاطمہ زہرا صدیقہ ہے تو صدیقہ کو غسل صدیق ہی دے سکتا ہے. اما علمتم مریم لم يغسلها الا عیسیٰ علیہ السلام. کیا آپ کو علم نہیں ہے مریم جو کہ صدیقہ تھی اس کا غسل حضرت عیسیٰ جو کہ صدیق تھے حضرت عیسیٰ نے دیا تھا. انہی الباس کے ساتھ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں پروردگار ہمیں سیرت ائمہ علیہ السلام کو کما حق کہو اپنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.